اپنے آپ کو سب سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں. میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھے کہے کہ تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس دھرتی کا بچہ ہوں, میں اس ملک کا بچہ ہوں. میں سیاست کرتا ہوں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. ہمارا مطالبہ جمہوریت ہے, ہم جمہوریت چاہتے ہیں. اس کے ساتھ اس لیے زندگی کے مختلف ادوار دیکھے ہیں, مختلف حالات دیکھے ہیں, اور جب میں کالج میں تھا تو یہ شکر خانم اسپتال بن رہی تھی, تو اس وقت ہم اس کے ساتھ یہ کمپین چلایا اور شکر خانم کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے, پوسٹر لگایا کرتے تھے, اور اسی کمٹمنٹ سے جو ہے نا ہم عمران خان کے ساتھ ہو گئے. عمران خان کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ قومی ہیرو تھے, انہوں نے اس ملک کے لیے ورک کر چکا. عمران خان کے ساتھ اس لیے تھی کہ اس نے اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایک تاریخی ایک ہسٹوریکل جو کہ ایک بہت بوجھی مرض ہے کینسر, اس کا اسپتال یہ شکر خانم اسپتال. اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ اس لیے دیا کہ اس نے ایک ویژن دیا کہ ہم پاکستان میں رول آف لا چاہتے ہیں, قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, میرٹ کا نظام چاہتے ہیں. وہ عمران خان جو کہ ایک آئیکن تھا, جو کہ ایک سٹار تھا, جس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے صرف چند منٹ کے پہلے جو ہے اطلاع دینی ہوتی تھی اور عوام کا جب یہ اپیل ہوتا تھا, ہم نے اس کے ساتھ اس لیے گزارے ایک نیک نام, اور عمران خان کی وجہ سے پاکستان کی شہرت تھی. تو اس عمران خان کے ساتھ میں نے 30 سال گزارے, مختلف ادوار گزرے ہیں. اس عمران خان نے اس ملک کو عزت دی ہے, اس ملک کو عمران خان نے پہچان دی ہے. وہ اس ملک کا نام عمران خان اور پاکستان کو آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا مٹ جائے گا, یا کوئی کہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے, تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. عمران خان اس ملک کا صحیح معنوں میں ہیرو ہے. اس نے اس ملک کو پہچان دی ہے, اس ملک کو عزت دی ہے, اور اس وقت جو وہ جدوجہد کر رہا ہے وہ اس ملک کی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. تو یہ تو عمران خان کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی. دیکھیں, میں جس صوبے سے ہوں, ایک جو ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بات ہوئی ہے, آپ یقین رکھیں ہمارے صوبے میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور بہت شدید جذبات پائے جا رہے ہیں. آپ کے الفاظ جو ہے نا, آپ کے الفاظ بہت مناسب ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے, اور اس قسم کے الفاظ کی مطالبہ بھی کریں گے کہ وہ الفاظ آپ واپس لیں, کیونکہ یہ ایک پوری سوسائٹی, ایک پوری کمیونٹی, ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بے توقیری ہوئی ہے, اس کی بے عزتی ہوئی ہے. وہ صوبہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں. میرے آپ اکثر لوگ جانتے ہیں بہت کافی اسٹوڈنٹ ہیں. میرے اس وقت تقریباً 100 میں سے زیادہ وہ کوئی آرمی میں کرنل ہے, کوئی بریگیڈیئر بن گئے, بہت زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ فوج ہماری ہے, ہم جو کہتے ہیں نہیں ہماری ہے, تو ہمارے بچے ہمارے گاؤں میں شہید ہیں, مختلف آپ سب کے گاؤں میں شہید ہیں. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے فوج کی, اپنے ادارے کی. ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ فوج کو وہ اتنا متنازع کرے. ہم فوج اور تحریک انصاف کے درمیان دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی. ہم ایک مضبوط ادارہ چاہتے ہیں, ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں, تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا دفاع مضبوط ہو. اس صورتحال میں کہ پوری پاکستان میں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس وقت انسرجنسی ہو رہی ہے, اور آپ کے جو ہے نا روزانہ کے حساب سے آپ کی فوجی شہید ہو رہے ہیں, آپ کی پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, اور پھر آپ کے مغرب میں بھی اور آپ کے مشرق میں بھی آپ کو انتہائی سیریس تھریٹس ہیں. وہاں آپ کے ساتھ حالات جس طرح ہیں وہ آپ کے عوام کی نالج میں اور آپ کے نالج میں بھی ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ, بھارت کے ساتھ بھی جو حالات ہیں اور افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں, تو آپ انسرجنسی بھی ہو رہی ہے, آپ کے مغرب اور مشرق کی سرحدات بھی غیر محفوظ ہے, اور آپ پاکستان کے اندر مزید ٹرمائل بھی بنانا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ٹرمائل بنانا چاہتے ہیں. یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ملک کو جو ہے نا ملک میں انتہائی ڈسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں. ہم کسی صورت میں اپنے ملک میں انارکی نہیں چاہتے, ہم سول وار نہیں چاہتے, ہم ایک مضبوط پاکستان چاہتے ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ جو کل بات ہوئی ہے, میں اپنے آپ کو سب سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں. میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھے کہے کہ تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس دھرتی کا بچہ ہوں, میں اس ملک کا بچہ ہوں. میں سیاست کرتا ہوں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے.
ہمارا مطالبہ جمہوریت ہے، ہم جمہوریت چاہتے ہیں. اس لیے جو بات ہوئی باقی تو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ڈیٹیل انہوں نے بتائی ہے کہ عمران خان جیل میں، اس کی مسز بشرا بی بی جیل میں، ہماری جو لیڈرشپ ہے 5 سینئر لیڈرشپ ہے وہ کوٹ اکبر جیل میں ہے. ہمارے اس وقت 9 مئی کے دوران 64,000 ہمارے لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی، 34,000 لوگ گرفتار ہوئے. پہلی دفعہ ہمارا کوئی ایک ورکر، چھوٹے سے چھوٹا ورکر اور بڑے سے بڑا لیڈر، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ظلم نہ ہوا، جس کی چادر کی بھی توقیر نہیں ہوئی ہو، جس کی خواتین کی بے حرمتی نہیں ہوئی. پھر بھی ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارا پاکستان ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کسی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. آپ نے ہمارے تھی یہ انہوں نے کہا کہ 16-17 سیٹوں کی ایک غیر متفق آدمی کو آپ نے پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھایا، آپ نے اس کی جو ہے نا کیبنٹ بنائی. پھر جس طرح آپ نے کیا، جو ابھی ضمنی انتخابات ہوئی کہ جو ہمارے لوگ تھے اس کو نمبر چاہیے تھی کہ مسلم لیگ کی حکومت کو مضبوط کیا جائے اور پیپل پارٹی سے اپنے آپ کو، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے مزید بھی ہمارے خلاف فیصلے دی. پھر وہ سیٹیں بانٹ کے سارے مسلم لیگ نون کو دی. مجھے تو افسوس اس بات ہے کہ میاں نواز شریف جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت ہے. اور جو خاص کر ہری پور میں ہوا وہ سارا آپ کے سامنے ہمارے جو گزشتہ دنوں پریس کانفرنس ہوئی اس نے ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کیے کہ فارم 45 100% ہمارے پاس ہے، اور 45 میں جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کیا گیا اور کمپیوٹر میں کوئی اور چیز ڈالی گئی. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا. آپ نے عوام سے جو جمہوریت اس کا جمہوری رائٹ تھا وہ آپ نے چھین لیا. ابھی عوام کو کیا اعتماد ہوگا کہ کوئی الیکشن ہوگا وہ فیئر اینڈ فری ہوگا، یا اس کے پاس اختیار ہوئے کو اپنی لیڈرشپ آپ چنیں. تحریک انصاف کی ایک غیر معمولی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس کا ٹون کل کے پریس کانفرنس سے ڈیفرنٹ ہوگا. ہم کوئی کنفرنٹیشنل کانفرنس نہیں کرنے جا رہے، ہم این کا جواب پتر سے دینے نہیں جا رہے، لیکن کچھ حقائق عوام کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم پہ الزامات لگائے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کے رہبر اور رہنما اور لیڈر چیئرمین، چاہے وہ جیل میں چاہے وہ جیل سے باہر ہے، وہ عمران احمد خان نیازی ہے. ملک کے 70% عوام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ ملک، قوم اور جمہوریت کے لیے اس وقت سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیسز میں بند ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ گزشتہ عرصہ میں ہوا ہے عوام کو بتانا ضروری ہے. 180 سیٹوں سے 91 کے ساتھ بیٹھے، آج 76 رہ گئے. ریزرو سیٹیں لی گئی، عورتوں بچوں پہ ظلم ہوا. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اپنی ایک داستان ہے. ہماری اپنی گھر کی سیٹ بھی چلی گئی، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. ہم صبر کرتے رہے کہ ملک میں جمہوریت ہو. ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ، زاویہ، بیانیہ جمہوریت ہے، امن ہے، عملداری ہے، لا پہ قانون کی بالادستی ہے. اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری. جب مئی 2025 میں سخت وقت آیا تو باوجود اس کے کہ ہم کن سختیوں سے گزر گئے تھے، ہم پاکستان کے ساتھ رہے، عوام کے ساتھ رہے، افواج پاکستان کے ساتھ رہے. ہم نے ان کے رول کو سراہا، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور ہمارے ہی کچھ کنٹریبیوشن نے اس ملک کو ایک بہت بڑے کامیابی سے ہمکنار کیا. ہم یہ واضح کریں کہ اس کے باوجود کہ 26ویں ترمیم میں کیا ہوا تھا، 27ویں ترمیم کس طرح منظور ہوئی، ان سب کچھ کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آخر کار ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے. لیکن کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی. جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ مناسب نہیں تھے، وہ الفاظ غلط تھے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ KPK کے بارے میں
इशारतन भी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होना, ऐसे बड़े इदारे के बड़े अफसर की तरफ से आना जमहूरियत के लिए बदकिस्मती है, अच्छा शगुन नहीं है। हम नहीं चाहते कोई है हमारा दुश्मन ही है कि वो पे दर पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसों से खुश होगा। इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा कि हम कन्फ्रंटेशनल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, लेकिन वाज़े करना चाह रहे हैं कि शायद कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं कि बड़ी पार्टी के वर्कर और एक बड़े इदारे के लोग कोई आपस में लड़ पड़े। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाज़े करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात समझती है कि किसी भी तबाही की इब्तिदा हमेशा से चंद नामुनासिब अल्फाज की अदायगी से होता है। अपने ईगो को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा, किसी अच्छी तरह सिम्मत में बढ़ना होगा। अगर जेल में लीडर जेल में है, केसेस उस पर बने हुए हैं, बोगस केसेस बने हुए हैं, जनवरी 2025 में कन्विक्शन हुई है, आज दिसंबर 2025 है, उसका केस लग नहीं रहा, मुलाकातें हो नहीं रही, लीडरशिप की मुलाकातें नहीं हो रही, केस लग नहीं रहे हैं। हम तो पहले ये बयानिया लेके जा रहे थे कि खान साहब को रिहा करो, और यहाँ तक आ गए कि खान साहब से मुलाकात करो। इतना बर्दाश्त किया इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर। लेकिन हम ये कहें कि अगर ये से हालात रहे, एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया रहा, तो ये जमहूरियत में और अगर नुकसान होते जा रहा है, तो जिस तरह आजकल के अल्फाज है, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए किसी सूरत। ये मुल्क डिज़र्व करता है कि ये फले बड़े बेहतर हो। लेकिन अगर किसी ऐसी तरफ चल पड़े और इसी रवैये के साथ चले, फिर 1- नहीं होगा, फिर everyone माइनस हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। अब भी वक्त है, मैं समझता हूँ टून ईज़ करें, बेहतरी की तरफ जाएं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मंगल वाले दिन की जो मुलाकातें हों, उस पर भी पाबंदी ना हो। बहनों की मुलाकातों पे सियासत ना हो। बहनों की मुलाकात तो एटलीस्ट हो, अगर केसेस लग नहीं रहे, उठा नहीं रहे, तो ये मुलाकातें भी ज़रूर हो। इसके बारे में तफसील से ज़िक्र सलमान राजा साहब करेंगे और असद कैसर साहब करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे बात ज़्यादा कर लें। जी बहुत शुक्रिया गौर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इस लम्हे को तनाजुर में रखना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे तारीख लम्हे बार बार आए हैं जब मुल्क को धकेला गया है जमहूरियत से हटकर जबर की जानिब, मुल्क को धकेला गया है आइन और कानून से हटकर धौंस की जानिब। ये पहली बार नहीं हुआ। इस मुल्क में बार बार ये कहा गया कि इस मुल्क के लोगों को डंडे की ज़रूरत है, डंडा होगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा, तरक्की होगी, यहाँ पे दूध की नहरें बहेंगी। 60 की दिहाई में कहा गया ये डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, ये तरक्की के 10 साला एक दौर है, 10 साला दौर है। हम जानते हैं उस 10 साला दौर का नतीजा क्या हुआ। सन 68 में 69 में एक अजीम शान अवामी तहरीक चली, उसके बाद एक जंग हुई, सिविल वॉर हुई और मुल्क तो लख्त हो गया। तो ये बार बार हुआ है। 80 की दिहाई में कहा गया कि अब इस मुल्क में सही फलाई इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा, पाकिस्तान के अवाम फलेंगे फूलेंगे। और क्या हुआ उसके बाद हम जानते हैं। कराची में बोरीबंद लाशों का बाजार लगा। हम जानते हैं मुल्क के हर खित्ते में खून की नदियां बहाई गई। यहाँ पे हर खित्ते से आने वाले मिलिटेंट इकट्ठे किए गए, कभी उन्हें मुजाहिद कहा गया, कभी उन्हें टेररिस्ट कहा गया, और आज दिन तक वो फसल जो थी उसको हम काट रहे हैं। इस खित्ते में खून है, बारूद है, असला है, लेकिन फलाह नहीं है। उसके बाद हमने देखा मुशर्रफ का दौर, एक मॉडरेशन का ऐलान किया गया, कहा गया कि अब हम बैनुल अक़वामी माशी जो एक निज़ाम है उसका हिस्सा बन गए हैं, यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगेंगी, यहाँ नौजवानों को नौकरियाँ मिलेंगी, यहाँ सेहत होगी। और उसके बाद जब जाने का वक्त आया तो इस मुल्क में एक हस्पताल में बिस्तर भी नसीब ना हुआ उस शख्स को। तो आपने देखा कि इस मुल्क में बार बार ये दावे किए गए हैं कि इस मुल्क को जमहूरियत रास्त नहीं आती, इस मुल्क को आइन और कानून रास्त नहीं आता, इस मुल्क में डंडे की ज़रूरत है, जबर की ज़रूरत है, और हर बार ये मुल्क पहले से कमज़ोर छोड़ के गया जाबिर। तो आज हमें फिर वही सूरत नज़र आ रही है। रौनक है, एक नशा है ताकत का, एक लम्हे में होने वाले जो वाक़यात हैं उनसे एक बहुत बड़ी तस्वीर कशी कर ली गई है। देखिए पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, हमें ज़रूर ये बात करनी चाहिए। हमें ये कहा जाता है कि आप एक टोला हैं,
शोर व गौगा तो आप बर्पा कर लेते हैं, लेकिन आप में मामलात की समझ नहीं है, इदराक नहीं है। आप देख नहीं सकते कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और हम पाकिस्तान को किस बुलंदी की जानिब लेकर जा रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक मकालमा हो रहा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया गया था, वो वर्ल्ड ऑर्डर अब रीख्त का शिकार है, वो टूट फूट का शिकार है। ये एक रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा को एक नुमायाँ रोल हासिल था। इसमें मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ मामला करते थे, जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए दीगर इदारे वजूद में आए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई और दीगर बहुत से, यूनिसेफ आया, उसके ज़रिए तरक्की की बात होती थी। एक मल्टीलैटरलिज्म का दौर था। अब आज ये हो रहा है कि वो तमाम निज़ाम जो है उसको मुनहदिम किया जा रहा है और मुल्कों को ये कहा जा रहा है कि ताकतवर ममालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो। और दो बड़े ताकतवर मुल्क इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं, एक जानिब अमेरिका है, दूसरी जानिब चीन है। और अब हमें एक मामला करना है इन ममालिक के साथ। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पे गामजन है। हम ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, लेकिन दोनों के साथ हम कुछ ना कुछ मामला कर रहे हैं। चंद दिन कबल मोईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि इनेविटेबल है, ये नागुज़ीर है, उलमा आएगा जब हमें इन दोनों में से एक का इंतखाब करना होगा। इस वक्त हमारी पॉलिसी ये है कि हम उस लम्हे को मौखर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उलमा ना आए, उसको जितना हम दूर कर सकते हैं हम करते रहें। ठीक है, ये पॉलिसी ठीक है, हमें इस पर गामजन रहना चाहिए। लेकिन इस तमाम पॉलिसी के पीछे क्या अवाम की ताईद है? क्या अवाम को पता है उनके साथ क्या हो रहा है? अगर उनके सूबे में कत्ल व गारत